بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بدر سید صاحب، عامر بھائی، جناب بخاری صاحب، سید سارے، جناب سلطان صاحب، امجد صاحب، باقی میرے دوستوں، میرے لیے بڑے اکرام کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اتنی موقر اور اتنی خوبصورت محفل میں نہ صرف حاضری کا موقع دیا گیا بلکہ ایک اعزاز بھی بخشا گیا۔ مجھ سے سینئر، مجھ سے اچھے شاعر محفل میں موجود ہیں، اس کے باوجود مجھے اس مسند پہ بٹھایا گیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں اور بہار نو کا شکر گزار ہوں جس نے ایک ایسا دیا یہاں جلایا ہوا ہے جس کی روشنی ابھی ابھی ہم نے دیکھی، اور اس کی حدت نہ صرف یہاں تک بلکہ اس شہر سے باہر بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں کوئی 20 سال پہلے حلقہ ارباب ذوق کا سیکرٹری تھا پنڈی میں، تو مجھ سے سب کہا کرتے تھے کہ اتنا کچھ آپ کرتے ہیں، یعنی نوکری کرتے تھے، پڑھتے تھے اور ایک جنونی آدمی کی طرح جیسے آپ سب لوگ ہیں اس تنظیم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو بار بار یہ سوال پوچھتے تھے ہم سے سینئر بھی اور ہمارے ساتھی بھی کہ یہ اتنی تردد، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو فرض کفایہ قسم کے کام ہوتے ہیں یہ پوری نسل پر قرض ہوتے ہیں اور پوری نسل کی طرف سے کچھ لوگ اس کو ادا کر دیتے ہیں جو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت میں ہم سب کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ اس رضاکارانہ خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ کسی عمر کے حصے میں ڈال دیں، کسی وسیلے سے ڈال دیں، کسی بھی ذریعے سے اس میں شامل ہو جائیں، تو کچھ نہ کچھ قرض ہم سب کو اس سب کا مل کے اتارنا چاہیے۔ اس شہر میں شیر و سکن کی آبیاری کا جو قرض ہے پچھلے 6-7 برس سے بہار نو اپنے مقدور بھر کوشش کے ساتھ اس کو اتارنے میں مصروف ہے۔ تو میں ایک بڑی ادبی برادری کے ایک رکن کی حیثیت سے بالعموم اور اس شہر کے لوگوں کی طرف سے یہ قرض ادا کرنے پر اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے جناب سلطان محمود صاحب کا اور ان کی باقی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذاتی خوشی مجھے اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے اس بینر پر بھی لکھا ہے کہ یہ غزلیہ مشاعرہ ہے۔ تو شعر تو ہوتا ہی غزل کا ہے اور مشاعرہ بھی غزل ہی کا ہوتا ہے۔ نظم سے کوئی قد نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا اس سے باعث ہے، لیکن ہماری 500-600 سال کی جو تہذیبی روایت ہے اس میں غزل ایک مرکزی صنف کے طور پر موجود ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ شاعری کا مطلب غزل ہی سمجھتے ہیں۔ جتنا شعر ہمیں غزل کا سمجھ آتا ہے، نظم کو اس درجے پہ جا کر اپریشیٹ کرنے کی میری تو توفیق نہیں ہے، آپ کی میں سے اگر کسی کی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ ہمیں وہاں جا کے غزلیں ہی سننی ہیں اور غزلیں ہی پڑھنی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے ادھر ادھر تھوڑا بہت جانے کا موقع ملتا ہے۔ ویسے تو مجھے مشاعروں میں کوئی نہیں بلاتا، لیکن پھر بھی جب کبھی کوئی بلا لیتا ہے تو وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ سب سے اچھے شاعر اسی شہر میں ہیں۔ یہاں آ کر بھی مجھے ایسے ہی لگا کہ سب سے اچھے شاعر اسی شہر میں رہتے ہیں۔ نوجوان جس درجے کا شعر کہتے ہیں، جس مہارت کے ساتھ مصرع تخلیق کرتے ہیں آج کل کے نوجوان، بالکل سچی بات یہ ہے، میں آپ سب سامنے بیٹھا ہوں، اس عمر میں میری تو یہ توفیق نہیں تھی۔ میرے مصرے بڑی دیر کے بعد جا کر کچھ تھوڑے بہت سیدھے ہوئے،
ٹین ایج میں اس طرح کے مصرے کہہ لینا، اس طرح کی شاعری کر دینا، یہ کوئی بڑے تخلیقی ماحول کا اثر ہے، کوئی جینیاتی ایک کوئی معاملہ ہے، کولیکٹیو کانشیس آگے چلا گیا ہے، ہر آنے والی نسل پچھلی سے بہتر ہوتی ہے، تو اس کا بھی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو نئے لکھنے والے ہیں، ہماری نسل کے لکھنے والوں سے اچھا لکھتے ہیں، بڑا لکھتے ہیں، اور اس کی داد ہے آپ سب لوگوں، دل سے داد ہے۔